الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله واضح بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں مدینے میں بلایا جا رہا ہوں مدینے میں بلایا جا نہ جانے کون سی صاحب قبولیت کی ہو مدینے کو یاد کریں اور حاضری ہو جائے خزینے رحمتوں کے پا رہا ہوں کہ مدینے میں بلایا جا رہا ہوں اور مدینے جانے والے خوش نصیبوں مدینے جانے والے
تحیت و ثنا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جس قدر بھی بیان ہو قرآن پاک کی آیتیں حدیث مبارکہ ہو، صحابہ کرام کے اقوال ہو اور محبتوں بھرے واقعات ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ غالباً ایک سال سے واقعہ کو گزر چکا ہے اور ایک سال کے بعد ہم پھر یہاں جمع ہیں۔ ہمارے جناب بھائی محمد سعید صاحب کی بیٹی شافیہ کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ فرمائے، اور آج ان کا سالانہ ہے۔ نام کچھ بھی رکھے، برسی رکھے، فاتحہ رکھے، سالانہ رکھے، اصل مقصد یہ ہے کہ اصالِ ثواب۔ یہ صرف نام ہے لیکن عمل بڑا پیارا اچھا عمل ہے کہ مل کے بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ کیا جائے گا، حدیث پیغمبر کا بیان ہوگی، اس سے ملحق مسائل دینیہ بیان ہوں گے۔ تو فرمایا جس قدر بھی یہ واقعات اور باتیں ہوں گی یہ سب اچھے عمل ہیں، بولو سب اچھے عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یتدارسون بیتن فی بیوت اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ کے بیٹھ جاتے اور پھر درس دیتے، تو درس دینے کی وجہ سے نازلت علیہم السکینہ، اللہ اس محفل میں اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے، یہ ذہن رکھیں۔ بِأَجْنِحَتِهُمُ الْمَلَائِکَۃُ، پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب درس دیا جاتا ہے اور وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہاں تک اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو فرشتے اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ بِأَجْنِحَتِهُمُ الْمَلَائِکَۃُ، فرشتے اس محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مثلا جس جگہ بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یقینا۔ تو اللہ کا قرآن بڑا بابرکت ہے، بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس قدر برکتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے یا قرآن پاک کی تعلیم دے۔ تو جہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جائے یا ویسے قرآن کا درس دیا جائے تو مجھے یہ بتائیں قرآن با برکت ہے کہ نہیں؟ یقیناً برکت والا ہے۔ جبکہ اللہ کی حبیب فرماتے ہیں، میں نہیں کہتا بلکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے، الف لام میم، محبوب پاک فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ تو ہر حرف کے اوپر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ توجہ کے ساتھ بیٹا ادھر توجہ کرو، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ تو ایک الف لام میم پڑھا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اگر آپ نے پوری آیت پڑھ دی تو پھر کتنی نیکیاں؟ اس طرح پھر آپ خود ہی اندازہ لگاتے جائیں، اگر ایک رکوع پڑھ لیا تو کس قدر نیکیاں ہوں گی، 2 رکوع پڑھ لیں گے تو کس قدر نیکیاں ہوں گی، اس طرح پورا قرآن پڑھ لیا جائے تو پھر کس قدر نیکیاں ملیں گی۔ اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو سنو توجہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی، ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔
ایک قرآن پاک اگر سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب ملتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی تو ان کے ساتھ فرشتے بھی ہزاروں کی تعداد میں نازل ہو رہے ہیں۔ مثلا سورہ فاتحہ الحمد شریف جس کو کہتے ہیں، جب یہ نازل ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ 80,000 یا 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے۔ اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا لا تعداد فرشتے ان کے ساتھ نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کل قیامت کے دن یہ قرآن ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور قرآن پاک پڑھنے والے سورہ رحمان قیامت کے دن جس طرح شامیانہ ہوتا ہے نا، دھوپ کے اندر لگایا جائے تو سایہ ہو جاتا ہے، پڑھنے والے کے اوپر ایسے یہ سایہ کرے گا۔ سورۃ البقرہ، سورہ انعام، سورۃ القاف، سورہ یاسین، سورہ رحمان، تو فرمایا یہ قرآن کریم کی پڑھنے کی برکتیں ہیں، اور یہ برکتیں انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گی، اور قبر میں بھی اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اس لیے پہلے تو آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو اور نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ذائقہ جو ہوتا ہے یہ تو کھانے پینے کا ہوتا ہے، پھل کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ہے، کھانا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ہے، میٹھا کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ہے۔ تو فرمایا اس طرح بعض ذائقے کڑوے، بعض کسیلے، بعض ذائقے میٹھے، تو یہ موت کا کون سا ذائقہ ہے؟ تو موت کے ذائقے مختلف ہیں۔ اگر کافر اور مشرک مرے گا تو وہ ذائقہ موت کا کچھ اور چکھے گا۔ اس کی حالت یہ ہوگی جب کوئی کافر مرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر فرشتہ بڑی ہی سختی کرتا ہے، یہ کیفیت۔ اسی طرح اگر بے نمازی مرتا ہے تو اس کو 15 تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ ان میں ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اگر سب دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے اس کی پیاس نہ بجھے، اور اسی طرح اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اس طرح کے جیسے ایک مخمل یا ریشم کا کپڑا جھاڑیوں پہ ڈال دیا جائے، تو جب اس کو نکالو گے تو صحیح اتر جائے گا وہ کپڑا؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تار تار ہو جائے گا۔ تو فرمایا گناہ گار کے اوپر یہ کیفیت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، عقل مند بھی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اور موت کی کیفیت پھر حضور علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ 1000 تلواروں کے وار کیے جائیں تو اس قدر تکلیف نہیں ہوگی جتنی موت کی تلخی کی ہے۔ ہاں اگر نیک آدمی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر اس کے لیے موت کے ذائقے کی کیفیت اور ہے کہ جب اس کی روح نکل رہی ہوگی تو نیک روحیں انبیاء کی بھی دیکھے گا۔ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سارے حجابات اٹھا دیتا ہے، سارے پردے اٹھا دیتا ہے، وہ دنیا کے اندر ہی اپنا جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اور بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مرتے وقت زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ موت کا ذائقہ جو چکھے گا مومن تو اس کے اوپر یہ کیفیت ہے، اور آسانی اتنی ہوگی جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، مومن کی روح اللہ کا فرشتہ ایسے ہی نکال لیتا ہے۔ اگر گناہ گار ہے تو پھر اس کے اوپر سختی کی جاتی ہے، لیکن ایک بات کا فیصلہ تو اٹل ہے ورنہ سب نے کہ اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے کدی مجال
جاریہ ہے، کوئی سبحان اللہ، کوئی ماشاء اللہ، بالکل ہی ہے۔ اے دنیا او چکی یارو تے اساں اس دے دانے والوں واری سب نے پسنا تے کیا ہر نفس نے موت کا ذائقہ۔ اچھا، انفاس کے اندر نفس کی جمع انفاس یا نفوس آتی ہے، فاس نہیں بلکہ نفوس۔ تو نفس کہتے ہیں ایک جان، نفوس کہتے ہیں بہت ساری جانیں۔ تو جتنی بھی زیرو چیزیں ہیں، بات چل رہی ہے بڑی توجہ کے ساتھ۔ انسان بھی ایک جنس ہے، جنات بھی ایک جنس ہے، فرشتے بھی ایک جنس ہیں، اس طرح چرند و پرند بھی ایک، حشرات الارض سمندروں میں مچھلیاں، اور اسی طرح سوراخوں میں بلوں میں رہنے والے حشرات الارض۔ اسی طرح اللہ نے ایک نہیں دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا۔ صرف انسانوں کی قسمیں 125 ہیں، صاحب تفسیر حسنات نے لکھا۔ 18,000 عالم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور جن کو تخلیق کیا 18,000 عالم ہے، تو ان 18,000 عالم کے اوپر موت بھی طاری کر دی، اور فرمایا سب کی روحیں قبض ہوں گی۔ جو اسرائیل علیہ السلام ہے ان کے اوپر بھی موت، میکائیل علیہ السلام ہے ان کے اوپر بھی موت، اسرافیل علیہ السلام ہے ان کے اوپر بھی موت ہے۔ آخر میں جبریل ہی بچ جائے گا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آخر میں بچیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ، بعد میں حضرت میکائیل کا ذکر ہے کہ ان کی روح قبض کی جائے گی۔ تو جبریل جب بچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ اے جبریل اب کون زندہ ہے؟ عرض کرے گا مولا سب ہی مر گئے، صرف میں ہی زندہ ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا تو کیوں زندہ ہے؟ تم بھی مر جا تاکہ میرا فرمان پورا ہو جائے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، بس تیرے رب کی ذات ہی باقی رہے گی، جو بڑی ذوالجلالی، جو بڑے جلال والا ہے، والاکرام اور بڑی عزت والا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جبریل بھی اپنا جو ہے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، ان کی روح اللہ تعالیٰ اپنے امر کن سے کرے گا۔ کون سے؟ کہ مت یا جبرائیل، یا یہ فرمائے گا اے جبریل مر جا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی زبان نبوت سے بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، خدا کی قسم میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت سے کبھی منہ موڑا جا سکتا نہیں ہے۔ اور حقیقت کا سامنا چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہر صورت میں آپ کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرار پا چکا ہے، اللہ نے حکم صادر فرما دیا ہے، فیصلہ کر دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا اور دوبارہ اسی کی طرف تمہیں ہم لے جائیں گے، دوبارہ اسی کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر ہم زندہ کریں گے تو دن قیامت کے تم اللہ کی عدالت میں پیش کیے جاؤ گے۔ ہے کوئی انسان کی جتنی ہوشیاریاں ہیں، جتنی چلاکیاں ہیں، جتنا کہتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، وہ ساری موت کے وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے
اپنی چلاکیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اپنی عقل مندی کے مظاہرے کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن نشین کر لو میرے بزرگوں کہ روح نکلنی ہے اور آخر موت ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ رہا، جب کوئی رسول نہ رہا، جب کوئی اللہ کا پیارا نبی نہ رہا، اللہ والے نہ رہے، صحابہ کرام جیسی ہستیاں دنیا سے چلی گئیں، اولیاء اللہ چلے گئے، تو ہماری اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں دلا غافل نہ ہو یقین دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، دلا غافل نہ ہو یقین دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ بیٹی چلی جائے، بیٹا چلا جائے، باپ چلا جائے، نہ تو لوٹ کے آنا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے کام آئے گا دن قیامت کے، مگر بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے بہت سارے دشمن ہو جائیں، الا المتقین، مگر جو نیک ہیں وہ کام آئیں گے، جو متقی ہیں وہ کام آئیں گے۔ فرمایا چھوٹے بچے بہت ہو جاتے ہیں، بیٹی بہت ہو جائے، اللہ کی محبوب فرماتی جب دن قیامت کے بندہ جنت میں جانا لگے گا تو 8 دروازوں سے وہ بیٹی آواز دے کے پکارے گی ابا میں یہاں ہوں۔ چھوٹے بچے چلے جاتے ہیں، وہ پکارے گے ابا میں یہاں ہوں۔ فرمایا کسی ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، غریبوں کے گھر میں راشن ڈلوا دیا کرو، خبر گیری رکھا کرو۔ اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر اللہ نے آپ کو بال دیا ہے تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ حلال رزق دیا ہے، تو اپنے حلال میں غریب غربا کا خیال رکھو۔ کسی کو روزہ کھلوا دیا، کسی کو افطار کرا دیا، کسی کو سحری کرا دی، فرمایا یہ لوگ بھی قیامت کے دن کام آئیں گے۔ اگر پانی کا پیالہ بھی دے دیا، وضو کرا دیا کسی کو، ہے مسجد میں کہ پانی ڈلوا دیا، کسی نمازی نے وضو کر لیا، تو فرمایا یہ وضو کا ایک ٹائم کا وضو نمازی کا کرنا، وہ جس قدر بھی اس سے نماز عبادت کرے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ یہ اچھی عمل ہے۔ تو ویسے ہی لوگ نمازیں نہیں پڑھتے، ہمارے پلے ہے کیا ہے؟ پڑھنی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھے جو پہلے فرض ہے۔ بعض جو نماز نہیں پڑھتے کہتے ہیں جی 11ویں منا لی 12ویں منا لی، کام ہو گیا چھٹی ہے، اب کرنے کی ضرورت نہیں نمازیں پڑھنے کی، ایسا بھی نہیں۔ 11ویں والے جس کی 11ویں کرتے ہیں اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ ان اولیاء نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ علی دا ملنگ بڑا پھرتا، نماز ایک نہیں پڑھنی، کوئی بندے دے پترا والا کام ہے۔ علی کی کوئی نماز نہیں چھوٹی ہے، ایک رہ گئی تو اس کے لیے بھی پھر دعا ہوئی تو قضا ادا ہو گئی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، کلمے کے بعد پہلا فرض کیا ہے؟ نماز، روزہ ہے، پھر اگر صاحب استطاعت ہے تو حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں اس کی عدالت میں کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سمجھ آ گئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن و حدیث کے ان احوال سے کہ اگر نیک ہے تو موت میں آسانی ہے، بد ہے تو موت میں روح نکلتے ہوئے سختی ہے، کافر مشرک ہے تو اس پہ تو یہاں بھی سختیاں ہیں وہاں بھی سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فرمایا جس نے موت کو کثرت سے یاد کیا، اللہ کے فرضوں کو ادا کیا، اس کے واجبات کو ادا کر دیا اور پھر نبی پاک کی سنت کے اوپر عمل کیا، تو حضور فرماتے ہیں ایسا شخص قیامت کے دن میری شفاعت سے بھی بہرمند ہو جائے گا، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتا۔ تو مجھے بتاؤ، آپ کسی ادارے میں چلے جائیں، کسی فوجی ادارے میں چلے جائیں، ایئرپورٹ میں چلے جائیں، چلو آپ کہیں جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں ہیں، تو ایئرپورٹ میں آپ کو 2 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے کہ نہیں پہنچنا؟
پھر آپ کی چیکنگ ہوگی، آپ کے کاغذات دیکھے جاتے ہیں، پاسپورٹ کا ویزا دیکھا جاتا ہے، کئی جگہ آپ کو روکا جائے گا۔ اب بندہ کہے گا میں کتنے پھنس گیا ہیں، یہ اپنے ملک میں رہے حال ہو رہے، تو کئی جگہ چیکنگ کے بعد پھر کہے گا جاؤ بھی آپ بیٹھ جاؤ۔ تو اسی طرح دن قیامت کے بندہ 50 مقام پہ روکا جائے گا، 50 مقام پہ۔ حدیث مبارکہ پہلا مقام ہوگا جہاں بندے کو روکا جائے گا، پوچھا جائے گا نماز پڑھی ہے، ہر کہے گا ہاں پڑھی ہے، تو پھر تو کہے چل آگے دوسری جگہ چل، روزے دے دروازے تے روزے رکھے سن، نہیں یا اللہ میں نے پیاس بڑی لگتی تھی میں کو نہیں رکھے، میں اتنے ہی پھنس جانا ہے۔ جی پنجاب دے بیٹھے نا جٹ، ایک مذاق لا دیں مولوی بخشے گئے تو اصل تو ہمیں چمبر مار دی جانے، اگر پھنس گئے مولوی تو ساڈا بھی میرا کام کھاتا دوسرے پاسے۔ تو یاد رکھو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، ایسا ہے نہیں، ہر ایک نے حساب اپنا اپنا ہی دینا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ وہاں تو یہ حالت ہوگی کہ بیٹی سے ماں اگر ایک نیکی مانگے گی بیٹی بھی نہیں دے گی، باپ بیٹے کے اندر کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہوگا، فرمایا کہ نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا، لیکن فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، فرمایا اس دن ایسا ہونا کی کا دن ہوگا، فرمایا زمین تانبے کی ہوگی، سورج جو ہے سوا نیزے کے اوپر ہوگا، ہر ایک اپنے پسینے میں اپنے اعمال کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا۔ ادھر توجہ کرو، فرمایا کوئی پسینہ یہاں تک ڈوبا ہوگا، کسی کے پسینہ یہاں تک چڑھا ہوگا، یہاں پسینہ آتا ہے تو رومال مارتے ہو چلا جاتا ہے، وہ ایسا پسینہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ مارنے سے نیچے آئے گا، نہیں بلکہ چڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ چڑھتا جائے گا، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ ایسی عالم کے اندر اللہ کی حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ایسے عالم کے اندر وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں بھی لگا رہتا ہے، نماز میں رہتا ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ اس عبادت گزار مومن کے اوپر ہوگا، تو اچھے عمل ہوگا تو ہو جائیں گے تو کام ملے۔ تو ان کے بیٹی شافیہ کا آج سال ثواب کا یہ پروگرام ہے، بیٹی ہے، اور بیٹی خدا کی قسم نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ حضور فرماتے ہیں، جو بیٹیوں کے معاملے میں آزمایا گیا، آزمائش میں ڈالا گیا، تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن بندے کے لیے جہنم کا پردہ ہو جائے گی۔ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشوائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ زینب، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی سے محبت کی ہے، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی کی آ جائے، یوں سمجھو کہ اس گھر کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ بیٹی آئی ہے تو اللہ کی رحمت آئی ہے۔ اور بیٹا کیا ہے؟ نعمت، اللہ نے اور جہاں نعمتیں دی ہیں اس میں ایک نعمت بیٹا بھی، لیکن نعمتوں کا حساب لے گا کہ نہیں لے گا؟ ہر نعمت کا حساب ہوگا، لیکن رحمت کا کوئی حساب نہیں، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے یہاں ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتے ہیں اللہ دی رحمت ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے، او تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، اللہ مل کے پڑھ لیجیے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، ماں نال وفا کر دیا نے، بابل دعا کر دیا نے،
مفہوم ہے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاؤ میں تیری اور تیرے ماں باپ کی بھی حفاظت خود اپنے ذمے لیتا ہوں، اور جب بیٹا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جا اپنے باپ کا بازو بن جا۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے کہ جب بیٹی ہوتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے، اور وہ انہیں اپنے بیٹی سمیت فرشتے اس گھر کو اپنے رحمت والے پروں کے نیچے لے لیتے اور کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام اے اللہ کی ضعیفہ بندی تیرا آنا مبارک ہے، تیری وجہ سے تیرے خاندان کو رزق دیا جائے گا، لے آؤں دیا رب دیا رحمت وی بابا دے رزق چ برکت وی، لے آؤں دیا رب دیا رحمت وی بابا دے رزق چ برکت وی، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، تیاں تے براریاں ہوندیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سن لیں، پھر انشاءاللہ فاتحہ شریف پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، یہاں تک کہ وہ جوان ہوئی اور اسے رزق حلال کما کے کھلاتا رہا، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر کے رخصت کر دیا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سترن حجابا من النار، یہ قیامت کے دن جہنم کا پردہ بن جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی، فرمایا وہ بھی بخشش کا ذریعہ۔ سیدہ عرض کی یا رسول اللہ جس کا کوئی نہیں، فرمایا اس کا میں مصطفیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا، ہمیں پیارا دین اسلام عطا فرما دیا، اور ہم اللہ کے اس دین کے اوپر راضی ہیں۔ ربم باللہ، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، وَنَبِيًّا مُحَمَّدًا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اوپر بھی ہم راضی ہیں کہ یہ دین اب قیامت تک رہے گا۔ اللہ اسی دین پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ سارے ثواب کے اوپر جو باتیں بھی میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ شافیہ مرحومہ کے حق میں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کروں گا، دیکھو اچھی بات کا پیغام پہنچا دینا چاہیے، اور نیکی زندہ رہتی ہے، دنیا سے انسان چلا جاتا ہے۔ تو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن پاک پڑھنا اور پڑھانا بڑا ثواب ہے، تو میری تو کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے چند باتیں قرآن و حدیث کی پیش کی، اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری تو دن رات یہی کوشش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دین کی تبلیغ ہو، تو دین کی تبلیغ کرنی بھی چاہیے، اس کے اندر بڑا اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اسی سلسلے میں عرض گزار ہوں کہ خیر آباد کے اندر ایک بہت بڑا ادارہ میں نے قائم کیا ہے، اور 120 گز کی چھت ڈالی ہے، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو 240 گز کے اوپر بچوں کا بھی انشاءاللہ بنے گا۔ تو 120 گز کے اوپر ماشاءاللہ چھت ڈل چکی ہے، بجلی کا کام ہو گیا، وضو خانہ بن گیا، تو ابھی ہم نے ماربل لگانا ہے، رنگ روگن کرنا ہے دروازے، اس کے بعد انشاءاللہ پھٹیاں رکھ کے کلام پاک کی تعلیم جاری کر دی جائے۔ تو رمضان شریف کی بھی آمد تو ظاہر ہے کہ ویسے حالات سب کے ایسے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں اللہ کو دیا اور بھی دے، تو اس مدرسے کے ساتھ آپ کوشش کریں، تعاون کریں، اور پیسے نہ بھی دیں،
مخیر حضرات ہیں مٹیریل ڈلوا دیں، وہاں کھڑے ہو کے کام کروا دیں، تو جس طرح بھی آسانی ہو تو یہ بچیوں کا مدرسہ چل جائے گا انشاءاللہ۔ روز قرآن کھلے گا، قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس کی برکت سے انشاءاللہ دوسرا بھی بچوں کا بھی بن جائے گا۔ تو ابھی بھی آج بھی مستری لگے ہوئے ہیں، جو ہو سکے اپنے ساتھ تعاون فرما لیں مدرسے کے ساتھ۔ یہ فیصل بھائی ہیں تو جو بھی حصہ ڈالنا چاہے، تو یہ مدرسے کا کام ہے، میری ذات پہ نہیں ہے، یہ مدرسے کے اوپر ہے جو بھی۔ اور رمضان شریف کے اندر جو بھی زکوٰۃ ملتے ہیں مدرسے کے لیے آپ دل کھول کے دیں، اور وزٹ کرنا چاہیں تو آپ خیر آباد کے اندر آستانہ جلالی والی گلی کے اندر مدرسہ زیر تعمیر ہے، تو رمضان شریف میں بھی آپ تعاون فرمائیں۔ تو اس وقت ہم مجبور ہیں، ورنہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے کیونکہ ہر آدمی پریشان ہے، لیکن یہ دین کے کام بھی ایسے ہی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت بھی عطا فرمائے۔ تو سعید بھائی نے بھی پہلے تعاون کیا انشاءاللہ، اور مزید یہ سلسلہ جاری رکھے گا، اور دعا بھی کریں اللہ اس مدرسے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علیہ۔